دوسرے دن الگ صبح گلڈا نے فون کیا۔ میں جب واپس پہنچی تو وہ جاگ رہا تھا۔ اس نے بتایا اس کے کمرے کی بجلی جل رہی تھی۔ ریسیور پر میری گرفت سخت ہو گئی۔ کیا اسے معلوم ہو گیا ہے کہ تم باہر گئی تھی؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں، مگر وہ بہت خاموش اور چڑچڑا سا ہو رہا ہے۔ گلڈا نے جواب دیا، دیکھو ٹیری، اب ہمیں اپنے تعلقات کو بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ آئندہ تم مجھ سے ملنے یا فون کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اسے کبھی میری اس لغزش کا حال معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے مگر دیکھو گلڈا، میں اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، اب ہم اتنی دور آ گئے ہیں کہ واپس پیچھے نہیں جا سکتے۔ وہ آ رہا ہے، گلڈا نے جلدی سے کہا، اور لائن خاموش ہو گئی۔ جب کوئی مرد کسی عورت سے اس طرح محبت کرتا ہے جس طرح میں گلڈا سے کرتا تھا تو اس کے افعال عقل سے زیادہ جذبات کے تابع ہوتے ہیں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ گلڈا کے فون کے بعد 4 دن اور 4 راتیں اضطراب میں گزارنے کے بعد میری حالت کافی خراب تھی۔ کسی کام میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا، کاروبار ٹھپ پڑا ہوا تھا۔ میں اپنے گاہکوں کے ساتھ تلخ کلامی سے پیش آنے لگا تھا اور ان 4 دنوں میں ایک چیز بھی فروخت نہیں کر سکا۔ اس درمیان میں نے 3 مرتبہ اسے فون کیا۔ ایک مرتبہ ملازمہ ماریا نے ریسیور اٹھایا اور میں نے جلدی سے کنیکشن آف کر دیا۔ ایک مرتبہ ڈیلانی نے جواب دیا اور میں نے ریسیور رکھ دیا۔ ایک مرتبہ گلڈا نے فون ریسیو کیا اور اسی نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں نے راتوں کو اس کے گھر کے چاروں طرف چکر لگائے، اس کے کمرے کی کھڑکی کے سامنے گھنٹوں ٹہلتا رہا، مگر اس کی کھڑکی کے پردے نہ اٹھنے تھے نہ اٹھے۔ 5ویں رات کو یہ کیفیت میری برداشت سے باہر ہو گئی تو میں نے شراب سے غم غلط کرنا چاہا۔ کوئی شک نہیں، شراب نے کچھ دیر کے لیے مجھے دنیا و مافیہ سے بے خبر کر دیا۔ 4 راتوں کے بعد میں پہلی مرتبہ گہری نیند سویا، مگر میرے خواب پھر بھی گلڈا سے آباد رہے۔ لیکن اس تفصیل سے آخر فائدہ کیا ہے؟ 8ویں دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس صورتحال کو یکسر بدل دیا۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ رات بالکل سیاہ تھی اور کچھ بارش کے آثار تھے۔ میں برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب سے مجھے شراب نے وقتی سکون دیا تھا، میں رات کے وقت عموماً پیے ہوئے ہوتا تھا، اس وقت بھی نشے میں تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے کمرے میں جا کر ریسیور اٹھایا۔ کیا تم ہو ریگن؟ میں نے ڈیلانی کی آواز پہچان لی۔ ہاں، وہ جو تم ٹی وی دے گئے تھے خراب ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی ٹیوب جل گئی ہے، اس نے بتایا۔ یہ پہلی خوشخبری تھی جو میں نے گزشتہ 8 دن میں سنی تھی۔ آخر کار مجھے وہاں جانے کا ایک جائز بہانہ مل گیا تھا۔ میں ابھی آ رہا ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، ڈیلانی نے جواب دیا۔ کل آ جاؤ جب بھی کوئی نقصان نہیں۔ اگلے دن جمعہ تھا اور اس بات کا امکان تھا کہ گلڈا شاپنگ کرنے گلین کیمپ جائے۔ میں کل نہیں آ سکتا۔ اچھی بات، جیسی تمہاری مرضی، ڈیلانی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ حال تھا میری بےتابی کا کہ میں 10 منٹ بعد ڈیلانی کے کیبن کے سامنے ٹرک سے اتر رہا تھا۔ میں نے اوزاروں کا بیگ اٹھایا اور برآمدے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس وقت تک دوبارہ گلڈا کو دیکھنے کے خیال سے میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا، مگر جب میں کمرے میں داخل ہوا تو ڈیلانی اکیلا بیٹھا ہوا کوئی رسالہ پڑھ رہا تھا۔ میرے دل کو زبردست دھکا سا لگا۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آئی تھی کہ گلڈا اس طرح مجھے دانستہ نظر انداز کرنے کی کوشش کرے گی۔ ڈیلانی نے مجھے دیکھ کر ٹی وی کی طرف اشارہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی ٹیوب جل گئی ہے، اس نے کہا۔ میں والو چیک کرنے لگا۔ ڈیلانی، جو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اچانک بولا، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ اگر کبھی میری بیوی تمہیں اپنے ساتھ کار میں بیٹھنے کی دعوت دے تو کبھی قبول مت کرنا۔ میں نے اسے 1 مرتبہ کار ڈرائیو کرنے کا موقع دیا تھا، صرف 1 مرتبہ، اور اس دن کی وجہ سے آج تک میں اس کرسی سے بند کر رہ گیا ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنے کام میں لگا رہا۔ جلد ہی مجھے ایک والو جلا ہوا مل گیا۔ میں ٹرک سے دوسرا والو نکالنے باہر گیا تو دیکھا کہ گلڈا کے کمرے میں روشنی ہو رہی ہے، مگر کھڑکی پر پردہ پڑا تھا۔ گویا وہ اپنے کمرے میں موجود تھی مگر میرے سامنے آنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے واپس کمرے میں جا کر سیٹ میں نیا والو لگایا، پھر سوئچ آن کیا اور تصویر ابھر کر سامنے آ گئی۔ میں نے کنٹراسٹ اور ساؤنڈ وغیرہ ٹیسٹ کر کے سوئچ آف کر دیا۔ یہ ٹھیک ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ کتنے ڈالر ہوئے؟ ڈیلانی نے پوچھا۔ 3۔ گلڈا، ڈیلانی نے پکارا، یہاں آؤ۔ ایک مرتبہ پھر مجھے ڈیلانی کے رویے سے گلڈا کے لیے اس کی نفرت کا احساس ہوا۔ اس نے بالکل اس طرح آواز دی تھی جیسے کوئی اپنے کتے کو بلاتا ہے۔ اس وقت میں نے پہلی مرتبہ ڈیلانی کے قریب رکھی ہوئی میز پر شراب کی بوتل اور گلاس دیکھا، گویا وہ نشے میں تھا۔ دروازہ کھلا اور گلڈا اندر داخل ہوئی، اور مجھے یہ دیکھ کر ایک دھکا سا لگا کہ اس کے چہرے کا رنگ کتنا پیلا پڑا ہوا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے سر ہلایا۔
مجھے $3 دو، ڈیلانی نے ترشی سے کہا۔ گلڈا کمرے میں دوسری طرف رکھے ہوئے اپنے ہینڈ بیگ تک گئی۔ میں اس وقت ٹیسٹ کی عقبی تختی لگا رہا تھا۔ آخری پیج کستے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہ ڈیلانی کے پاس گئی اور بیگ کھول کر $3 کے نوٹ اسے دے دیے۔ وہ بیگ بند کر رہی تھی کہ وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا اور وہ سب چیزیں جو اس میں رکھی تھیں پرس سے باہر نکل پڑیں۔ ان میں وہ پاؤڈر کمپیکٹ بھی تھا جو میں نے گلڈا کو دیا تھا۔ ڈیلانی نے اسے گھور کر دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے ایسا معلوم ہوا جیسے گلڈا سہم کر رہ گئی ہو، مگر پھر وہ آگے بڑھی اور کمپیکٹ اٹھا لیا۔ ڈیلانی نے اس کی کلائی پکڑ کر پوری بے رحمی سے مروڑ دی اور کمپیکٹ اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ یہ سب کچھ چند سیکنڈ کے اندر ہو گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ڈیلانی نے اپنا الٹا ہاتھ گھما کر پوری طاقت سے گلڈا کے منہ پر مارا۔ تھپڑ اتنی قوت سے مارا گیا تھا کہ گلڈا کا منہ پھر گیا۔ وہ لڑکھڑا کر گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل فرش پر گر پڑی۔ میں جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ میرے دل میں ڈیلانی کے لیے نفرت کا شدید طوفان ابل پڑا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسی وقت اس کا گلا گھونٹ کر ہلاک کر دوں، مگر میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس ارادے سے باز رکھا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے ڈیلانی نے ایک مرتبہ پھر کمپیکٹ کی طرف دیکھا۔ گلڈا کانپتے قدموں سے اٹھی۔ اس کے منہ سے خون رس رہا تھا۔ ڈیلانی نے کمپیکٹ کھول کر اس کے ڈھکنے پر گلڈا کا نام دیکھا، پھر اس کی قہر آلود نظریں گلڈا پر جم گئیں۔ تو تمہیں کوئی عاشق مل گیا ہے؟ وہ غرایا۔ گلڈا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے اپاہج بنا کر تمہارا دل ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ تم فاحشہ بھی بن گئیں؟ ڈیلانی چیخا اور کمپیکٹ کو اتنی زور سے دیوار پر کھینچ مارا کہ اس کے اندر لگا ہوا شیشہ چور چور ہو گیا۔ گلڈا بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ پھر جیسے اچانک ڈیلانی کو میری موجودگی کا احساس ہوا۔ گیٹ آؤٹ! وہ چلایا۔ اگر تم نے اس بارے میں کسی سے کچھ کہا تو میں تمہارا یہاں رہنا مشکل کر دوں گا۔ میں نے اپنا اوزاروں کا تھیلا اٹھایا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ ٹرک میں بیٹھ رہا تھا کہ گلڈا اچانک سامنے آ گئی۔ میں اس کی طرف بڑھا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، گلڈا نے کہا۔ اس کی آواز میں کچھ ایسی ہسٹریائی کیفیت تھی کہ میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ اب اس واقعے کے بعد تم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں نے کہا۔ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ڈیلانی کو تمہیں طلاق دینی ہی پڑے گی۔ نہیں، وہ بولی، آئندہ یہاں مت آنا۔ محض تمہاری وجہ سے آج مجھے یہ ذلت برداشت کرنی پڑی ہے۔ ایسی باتیں مت کرو، اب تم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہی پڑے گا، میں نے جواب دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، مگر اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے قدموں پر گر کر التجا کروں کہ آئندہ مجھ سے دور رہنا؟ میں اسے اب بھی یقین دلا سکتی ہوں کہ وہ کمپیکٹ میں نے خود خریدا تھا، بشرطے کہ تم پھر یہاں آنے کی کوشش نہ کرو۔ آخر کتنی مرتبہ میں تم سے کہوں کہ میں اسے نہیں چھوڑ سکتی؟ جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا، میں نے آہستہ سے کہا۔ تم نے یہی کہا تھا نا؟ وہ نہیں مرے گا، وہ ابھی برسوں تک ایک قفس میں بند بے بس پرندے کی طرح میرے تڑپنے کا تماشا دیکھتا رہے گا، گلڈا نے انتہائی تلخی سے جواب دیا۔ تم باز نہیں آئے تو پھر میں تم سے نفرت کرنے لگوں گی۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم مڑی اور گھر میں بھاگتی چلی گئی۔ میں نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی، مگر میں نے ڈیلانی کو ختم کرنے کا تہیہ ضرور کر لیا۔ اس کے علاوہ ہم دونوں کے سامنے کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ مجھے تعجب ہوا کہ آخر اس بات کا خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا۔ میں گھر جا کر بستر پر کروٹیں بدلنے لگا۔ قتل۔ ایک مرتبہ اس فیصلے پر پہنچ جانے کے بعد میں بڑی سنجیدگی سے اس کو بروئے کار لانے کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر اسے کس طرح ٹھکانے لگایا جائے کہ مجھ پر اس کی موت کا شبہ تک نہ کیا جا سکے۔ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے بھی اس انداز سے غور کر چکے تھے، اور تقریباً سب ہی نے کوئی نہ کوئی ایسی خطرناک غلطی کی تھی کہ بالآخر پکڑے گئے، مگر مجھے کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ میں نے کوئی ایسا پلان بنا لیا ہے جس میں ذرا بھی جھول نہیں، کوئی ایک بھی رکھنا نہیں، اس وقت تک اس پلان کو بروئے کار لانے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے۔ ڈیلانی کی موت سے مجھے اتنے فائدے نظر آ رہے تھے کہ ہر لمحہ میرا ارادہ کچھ اور بھی پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ گلڈا آزاد ہو جائے گی، میں اس سے شادی کر سکوں گا، اس کی دولت ورثے میں گلڈا کو ملے گی، گویا دوسرے الفاظ میں مجھے ملے گی، اور میں اسے اپنے کاروبار کی ترقی میں لگا سکوں گا۔ ہم ایک نئی اور پرمسرت زندگی کی ابتدا کر سکیں گے، بشرطے کہ میں ڈیلانی کو قتل کرنے کا کوئی ایسا پلان بنا سکوں جس میں کسی کو یہ شبہ نہ ہو سکے کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ اور یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ ڈیلانی کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، اس کا مطلب تھا کہ اسے کیبن میں قتل کرنا پڑے گا، اور یہ کام ایسے وقت میں ہونا چاہیے جب گلڈا گھر سے باہر ہو۔
گویا وقت بھی محدود تھا اور یہ آسانی حاصل نہیں تھی کہ جب چاہوں اسے ختم کر دوں۔ اسے جمعے کے دن صبح 9:30 بجے سے دوپہر 12 بجے کے درمیان ہی وقوع پذیر ہونا چاہیے تھا، اور دن کی روشنی میں کسی کو قتل کرنا بذات خود ایک خطرناک حرکت تھی۔ اگرچہ ڈیلانی کی کیبن کو جانے والی سڑک بہت کم استعمال کی جاتی تھی، مگر پھر بھی سڑک تھی اور دن میں اس پر راہگیروں کی آمد و رفت کو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے وہاں آتے یا وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ پھر ملازمہ ماریہ کا سوال بھی تھا۔ مجھے یہ انتظام بھی کرنا تھا کہ وہ اس وقت گھر میں موجود نہ ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ پلان کچھ بھی ہو، مجھے اور گلڈا کو ہر شک و شبے سے پاک رہنا چاہیے۔ میرے اور گلڈا کے پاس یہ ثبوت ہونا چاہیے کہ ہم واردات کے وقت کہیں اور تھے۔ بظاہر مجھے یہ ایک ناقابل حل الجھن محسوس ہوتی تھی، اور اگرچہ میں آدھی رات تک کسی اطمینان بخش حل کے لیے دماغ کھپاتا رہا، مگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اور پھر تقدیر دیکھیے کہ خود ڈیلانی نے مجھے اس کا حل بتا دیا۔ دوسرے دن صبح کو میں باہر جا رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ ڈیلانی بات کر رہا تھا۔ مسٹر ریگن، اس نے کہا، میں بتا نہیں سکتا کہ اس کی آواز سن کر میں نے کتنی عجیب سنسنی محسوس کی۔ فرمائیے، میں نے جواب دیا۔ کیا تم اس وقت یہاں آ سکتے ہو؟ وہ بولا، مجھے تم سے کچھ ضروری گفتگو کرنی ہے۔ میں بہت ممنون ہوں گا اگر تم چند منٹ مجھے دے سکو۔ آج جمعہ تھا، گلڈا کے گھر پر موجود ہونے کا امکان کم تھا۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ جس شخص کو میں قتل کرنے کا پروگرام بنا رہا ہوں اسے ایک مرتبہ اور دیکھ لوں۔ اچھی بات ہے مسٹر ڈیلانی، میں آ رہا ہوں، میں نے جواب دیا اور ریسیور رکھ لیا۔ آدھے گھنٹے بعد میں اپنے ٹرک سے ڈیلانی کی کیبن کے سامنے اتر رہا تھا۔ ڈیلانی برآمدے میں اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وسکی کا ایک گلاس تھا، چہرے پر سرخی تھی اور آنکھیں ضرورت سے زیادہ چمک رہی تھیں۔ بیٹھ جاؤ ریگن، اس نے اپنی کرسی کے قریب ایک خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور پھر اپنا سگریٹ کیس میری طرف بڑھایا۔ لو، سگریٹ پیو۔ میں نے سگریٹ لیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ صرف اس کی طرف دیکھنے ہی سے میرے جسم میں ہلکی ہلکی پھریریاں اٹھ رہی تھیں۔ کل رات جو کچھ ہوا، میں اس کے لیے تم سے معذرت خواہ ہوں، ڈیلانی نے کہا۔ میں نشے میں تھا، اس کے علاوہ بہرحال میں انسان ہوں، اور مجھے بھی اس بات پر غصہ آ سکتا ہے کہ میری بیوی میرے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے۔ مگر اس سلسلے میں تمہیں مجھ سے معذرت خواہ ہونے کی ضرورت نہیں مسٹر ڈیلانی، میں نے جواب دیا۔ یہ میرا معاملہ نہیں ہے۔ چونکہ تم اس افسوسناک واقعے کے وقت موجود تھے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ تم سے بھی معذرت کر لوں اور یہ درخواست کروں کہ تم اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کرو گے۔ میں دوسروں کے معاملات کے بارے میں کبھی کسی سے گفتگو نہیں کرتا، میں نے کہا۔ اگر تمہیں صرف یہی بات کہنی تھی تو اب میں اجازت چاہوں گا۔ میں چلنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس سیٹ کا کیا رہا جو تم میرے لیے بنا رہے ہو؟ کب تک تیار ہو جائے گا؟ ڈیلانی نے پوچھا۔ میں اسے پیر کے دن دے سکوں گا۔ بہت خوب، ڈیلانی نے کہا اور پھر سگریٹ کا ایک کش لیتے ہوئے بولا، میری بیوی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اس سوال سے دل ہی دل میں کچھ چونکا۔ کیا ڈیلانی کو یہ شبہ ہو گیا ہے کہ میں اس کی بیوی سے محبت کرتا ہوں؟ آخر ایک ایسے سوال کے جواب میں تم مجھ سے کیا سننے کی توقع رکھتے ہو؟ میں نے سپاٹ چہرے کے ساتھ کہا، میں صرف تمہارا خیر معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ڈیلانی نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، میں تمہیں اپنی بیوی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ شاید اس کے بعد تم بہتر اندازہ لگا سکو کہ میں اس پر ہاتھ اٹھانے میں زیادہ قصوروار نہیں تھا۔ مجھے کام کرنا ہے مسٹر ڈیلانی، میں اب اجازت چاہوں گا۔ میں نے اسے پہلی مرتبہ اسٹوڈیو کے سوئمنگ پول میں دیکھا تھا۔ ڈیلانی میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولا، وہ وہاں ایکسٹرا تھی اور چھوٹے چھوٹے رول کیا کرتی تھی۔ میں اسے ایک نظر دیکھتے ہی اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا اور آخرکار اس سے شادی کر لی۔ اور پھر شادی کے بعد مجھے پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ اس نے مجھ سے محض دولت کے لیے شادی کی تھی۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ریگن کہ میری بیوی دولت کی ہوس میں دیوانی ہے، وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچ سکتی۔ تمہیں معلوم ہے کہ شادی کے بعد اس نے جو پہلی فرمائش مجھ سے کی تھی وہ کیا تھی؟ یہ کہ میں حادثے کی انشورنس پالیسی لے لوں، اور پھر اس وقت تک نہیں مانی جب تک میں نے $1,00,000 میں بیمہ نہ کرا لیا۔ اور اس پر بھی اسے یقین اس وقت آیا جب میں نے اسے پالیسی کے کاغذات دکھائے۔ مگر یہ بات اسے معلوم نہیں تھی کہ میں نے اسے دکھانے کے بعد پالیسی کے تمام کاغذات پھاڑ دیے تھے۔ جانتے ہو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے بڑی زہریلی مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا۔ ہم دونوں ایک پارٹی میں گئے، میں نے کچھ زیادہ شراب پی لی۔ پھر جب ہم واپس آنے کے لیے کار میں بیٹھے تو اس نے کار چلانے کی ضد کی اور میں نے اپنی حماقت سے اسے اجازت دے دی۔ میں پچھلی سیٹ پر سو رہا تھا۔ پہاڑی سڑک پر کسی جگہ وہ اپنے ایک دوست سے باتیں کرنے کے لیے کار سے اتر پڑی، مگر اترتے ہوئے اس نے پارکنگ بریک ٹھیک سے نہیں لگایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کار ڈھلواں سڑک پر پیچھے کی طرف لڑکنے لگی
اور ایک چٹان سے ٹکرا کر الٹ گئی اور میں زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو گیا۔ یہ اس نے اس لیے کیا تھا کہ میں حادثے میں مر جاؤں اور وہ انشورنس پالیسی کے $1,00,000 وصول کر سکے۔ میں یہ باتیں سننا نہیں چاہتا، میں نے کہا۔ تم اس وقت نشے میں ہو اور نہیں جانتے کہ کیا کہہ رہے ہو۔ ممکن ہے تمہارا خیال درست ہو، مگر میں اپنے دماغ سے اس خیال کو نہیں نکال سکتا۔ اب اس نے کوئی اور چاہنے والا تلاش کر لیا ہے اور مجھے ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی خطرے میں نظر آنے لگی ہے۔ وہ آدمی جس نے پہاڑی سڑک پر کار میں پیٹرول نہ ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے کار کھڑی کر دی تھی، اس کے کہنے کے مطابق اس کا دوست تھا، مگر کیا خبر وہ بھی اس کا چاہنے والا ہو۔ پولیس کو اس وقت گلڈا پر شبہ بھی ہوا تھا، مگر میں نے اسے بچانے کے لیے یہ بیان دے دیا کہ میں نے پارکنگ بریک کو چھوا تھا۔ اس وقت اپنی حماقت سے مجھے اس پر اعتماد تھا اور آج اسی اعتماد کی سزا وہ مجھے دے رہی ہے۔ ڈیلانی نے جو کچھ کہا تھا مجھے اس کے ایک لفظ پر بھی یقین نہیں تھا، مگر مجھے خوش فہمی تھی کہ اس طرح اس نے اپنی ذہنیت پوری طرح کھول کر رکھ دی تھی اور اب اسے قتل کرتے ہوئے میں ذرا بھی پشیمانی محسوس نہیں کروں گا۔ اچھا مسٹر ڈیلانی، اب میں اجازت چاہتا ہوں، میں نے کہا اور برآمدے کی سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھایا۔ ایک منٹ ٹھہرو، ڈیلانی نے آواز دی۔ یہ جو سیٹ تم میرے لیے بنا رہے ہو، کیا اس میں کسی ایسے آلے کا انتظام کر سکتے ہو کہ میں اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے اسے کھول یا بند کر سکوں اور مجھے کرسی چلا کر سیٹ کے پاس آنے جانے کی ضرورت نہ پڑے؟ جب یہ الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے تو دفعتاً مجھے اپنی الجھن کا حل نظر آ گیا۔ میں نے دیکھ لیا کہ میں اسے کس طرح قتل کر سکتا ہوں۔ یہ ٹی وی کنٹرول آلہ میری الجھن کا جواب تھا۔ مجھے صرف اتنا کرنا ہوگا کہ اس آلے میں کسی طرح کرنٹ دوڑ جائے، پھر اپنی لوہے کی کرسی پر بیٹھا ہوا ڈیلانی ٹی وی سے آنے والے طاقتور کرنٹ سے اسی طرح ہلاک ہو جائے گا جیسے اسے بجلی کی کرسی پر بٹھا دیا گیا ہو۔ میں رکا نہیں، سیڑھیوں کی طرف بڑھتا رہا، کیونکہ مجھے شبہ تھا کہ وہ میرے چہرے کے تاثرات سے یہ نہ جان لے کہ میں اسے قتل کرنے کی اسکیم بنا رہا ہوں۔ اچھی بات ہے مسٹر ڈیلانی، میں نے گردن موڑتے ہوئے جواب دیا، میں آپ کے لیے ایسا آلہ بنا دوں گا۔ میں سیدھا اپنے کیبن گیا تاکہ اس نئے خیال کا تفصیلی جائزہ لیا جا سکے جو ڈیلانی نے میرے ذہن میں پیدا کیا تھا۔ مجھے بڑی حد تک یقین ہوتا جا رہا تھا کہ میں اس ترکیب سے کسی کے دل میں ذرا سا شبہ پیدا کیے بغیر ڈیلانی کو ختم کر سکتا ہوں۔ صرف یہی ایک طریقہ تھا جس سے اس کی موت قتل نہیں ایک حادثہ نظر آئے گی، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ باہر سے کوئی جاسوس آنے کے بجائے شیرف جیفرسن ہی اس معاملے کی تحقیقات کرے گا، جبکہ قتل ہونے کی صورت میں مجھے پورا یقین تھا کہ جیفرسن خواہ خود نہ چاہے مگر حکومت ضرور لاس اینجلس کے کسی پولیس آفیسر کو تحقیقات کے لیے روانہ کر دے گی، اور تحقیقات وہ معاملہ تھا جس سے مجھے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی تھی۔ شیرف جیفرسن جیسے سیدھے سادے آدمی کو جس بات کا چاہے یقین دلایا جا سکتا ہے، لاس اینجلس کا کوئی جاسوس، مثال کے طور پر لیفٹیننٹ جان بوس، تحقیقات کرنا شروع کر دے تو پھر کوئی بات راز نہیں رہ سکتی۔ میں جان بوس کو جانتا تھا، وہ بڑا ہوشیار اور زیرک تھا، کئی قاتل اس کے ہاتھوں پکڑے جا چکے تھے۔ مجھے اس سے مقابلہ کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، اس کے بجائے حادثے والی بات ہی ٹھیک تھی، لیکن اسے بروکار لانے کے لیے پہلے کچھ ابتدائی تیاریوں کی ضرورت تھی۔ پہلی بات ٹی وی سیٹ کا مکمل کرنا تھی، چنانچہ میں اپنی ورک شاپ میں داخل ہوا اور پوری تندہی سے سیٹ تیار کرنے میں لگ گیا۔ کام کرتے ہوئے مجھے برابر گلڈا کا خیال آ رہا تھا۔ ہر تار جو میں جوڑتا تھا، ہر والو جو میں لگا رہا تھا، مجھے گلڈا سے کچھ اور قریب کرتا جا رہا تھا۔ یقیناً میں اس وقت پاگل تھا، احمق تھا، مگر جب کوئی گلڈا جیسی عورت کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو اسے پاگل ہونا ہی پڑتا ہے۔